جزیرۃ العرب ہے اس کے حوالے سے۔ جزیرۃ العرب کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کے حوالے سے بہت ہی اہم جگہ پہ موجود تھا، لیکن حالانکہ وہ اپنی ایک بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن پہ موجود تھا، لیکن پھر بھی کسی بھی امپائر نے کبھی اسے فتح نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ اس کا خشک موسم، ریگستانی علاقہ، اس کی پہاڑیاں تھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو قدیم مصری تہذیب تھی وہ بھی دریائے نیل کے ساتھ ساتھ پھیلتی گئی اور وہاں ایک سویلائزیشن قائم ہوئی۔ اور الیگزینڈر دا گریٹ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، سکندر اعظم کے حوالے سے، کہ وہ بھی جب یونان سے نکلے اور فارس کی طرف اور ہندوستان کی طرف گئے تو وہ عرب کے اس علاقے کی طرف سے بس گزر گئے، اس کو فتح نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ رومنز کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ رومنز نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی سلطنت میں جزیرۃ العرب کو بھی شامل کریں، اور انہوں نے یمن کے راستے سے اس بات کی کوشش کی، لیکن اس کے سخت ماحول اور جغرافی کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو پوائنٹ ادھر ان کا یہ تھا کہ اسٹریٹجک لوکیشن ہونے کے باوجود لیکن پھر بھی کوئی باہر کی پاور اس علاقے کو فتح نہیں کر سکی۔ مزید مصنف یہ لکھتے ہیں کہ سویلائزیشنز جو شکل اختیار کرتی ہیں وہ اس علاقے کا جو قدرتی ماحول ہے اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اس کے اندر، اور مثلا جیسے کہ عرب کی زمین جو ہے وہ خشک ہے اور سخت ہے، اس لیے وہاں کے لوگ زرخیز زمین کی تلاش کے لیے ادھر سے ادھر پھرتے رہتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب کا مطلب ہی نومیڈ ہے، یعنی بدو ہے۔ عرب کی سرزمین پر زندہ رہنے کے لیے بہت سے خطرات تھے، اور وہ خطرات اس کے قدرتی ماحول کی وجہ سے تھے، اس لیے وہاں انفرادیت کا تصور نہیں تھا، اور انفرادیت کے تصور نہ ہونے کی مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون تھا، اور تعاون کی صورت یہ تھی کہ خاندان ایک دوسرے سے تعاون کیا کرتے تھے، اور پھر یہ خاندان سب مل کر ایک قبیلے کی شکل اختیار کرتے تھے۔ قبیلے کا جو لیڈر ہوتا تھا اسے شیخ کہا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے قدرتی ماحول نے، وہاں کے سخت قدرتی ماحول نے ان کو ایک ایسا کلچر دیا کہ وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ ان کی قبائل کی جو جنگیں بھی ہوتی تھیں وہ زمینوں کے اوپر اور جانوروں کے اوپر ہوا کرتی تھیں، جو سالوں سال تک چلتی رہتی تھیں۔ مصنف آگے جا کے ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو عرب جو تھے وہ اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوئے شاعری کے اندر۔ اس کے حوالے سے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی ان کی جو طرز زندگی تھی، جو خانہ بدوش والی جو زندگی تھی، ادھر سے ادھر زرخیز زمین کی تلاش میں وہ پھرتے رہتے تھے، اس کی بھی وجہ یہ تھی۔ اور وہ اس طرح کہ جیسے ایک سیٹل سویلائزیشن وہ قائم نہیں کر سکے۔ مثلا اس زمانے کی جو مصری جیسے سیٹل سویلائزیشنز تھیں، انہوں نے جو ہے ایک جگہ سیٹلڈ ہوتے تھے تو وہ اپنے آرٹسٹک جو ان کے انسٹنکٹ ہوتے تھے اس کا اظہار جو ہے وہ پینٹنگز وغیرہ کے ذریعے کیا کرتے تھے، جبکہ عرب کو اس کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، وہ ایک جگہ سیٹلڈ ہی نہیں ہوتے تھے، تو وہ اپنے آرٹسٹک جو انسٹنکٹس تھی ان کی، اس کا اظہار انہوں نے زبان سے کیا، کہ وہ ایک ہی آئیڈیا کو مختلف انداز سے بیان کیا کرتے تھے، جس سے ان کی اندر فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، اور پھر وہ آگے شاعری کے اندر بھی آئی۔ اس طرح عرب جو ہیں وہ شاعری کے چیمپئن بن گئے۔